subscribe my channel. شاہپور گاؤں میں ایک کوا جس کا نام للو تھا اپنی بیوی للی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کٹی تھا۔ کٹی بہت خوبصورت اور ذہین بچی تھی۔ للو کھیتوں پر کام کر کے گھر کی گزر بسر کرتا تھا۔ کھیتوں پر للو کی بیوی للی بھی اس کی مدد کیا کرتی۔ ان کی آمدن بہت اچھی تھی اور ان کا گھر بہت اچھا چل رہا تھا۔ للو کھیتوں میں بہت زیادہ کھاد ڈالتا تھا۔ اسے یہ لگتا تھا ایسا کرنے سے اس کی فصل زیادہ اچھی ہوگی اور زیادہ پیداوار دے گی۔ للو اور لیلی کھیتوں میں کام کی وجہ سے ان کی زندگی اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ انہوں نے کٹی کو ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک دن لیلی بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اور بستر پر پڑ جاتی ہے۔ کٹی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور رو رو کر اپنی ماں سے کہتی ہے، مما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی۔ پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیے نا، مجھے آپ ایسے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے آپ کو ایسا بیمار دیکھ کر بہت زیادہ دکھ لگتا ہے۔ گھر کی تمام تر آمدنی لیلی کی علاج پر لگ جاتی اور لیلی کی بیماری جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ للو کی کھیتوں میں مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تمام تر جمع پونجی اسی کے علاج پر خرچ ہونے لگی اور حالات برے ہونے لگ گئے اور اتنے برے ہو گئے کہ کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ وہ کئی دن ایسے ہی بھوکے سو جاتے۔ ایک دن کٹی کو اسکول کی پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا اور کہا، بیٹا کٹی، اگر تمہاری فیس اس ہفتے ادا نہ ہوئی تو تمہارا نام اسکول سے کاٹ دیا جائے گا۔ صبح تمہیں اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیس سن کر کٹی رونے لگتی ہے اور رو کر میم سے کہتی ہے، میم پلیز ایسا مت بولیں، میں گھر جا کر اپنے پاپا سے بات کرتی ہوں، وہ پہلے کی طرح میری فیس جمع ضرور کروا دیں گے۔ آپ کو میرا نام کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پلیز۔ اب کٹی روتے روتے گھر واپس آ جاتی ہے۔ للو کٹی کو دیکھ کر پوچھتا ہے، کٹی بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں پریشان ہو اور تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ پاپا پرنسپل میم کہہ رہی تھی کہ اگر میری فیس اس ماہ جمع نہ کروائی تو وہ میرا اسکول سے نام کاٹ دیں گی اور مجھے اپنے اسکول سے نکال دیں گی۔ مگر پاپا انہوں نے مجھے نکال دیا تو میں سب بچوں سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ میں گھر پر نہیں بیٹھنا چاہتی، میں ایسا نہیں چاہتی، آپ کچھ کرو نا۔ للو کٹی کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے لیکن کٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، میری بچی تم پریشان مت ہو، میں تمہاری فیس ضرور ادا کروں گا۔ میں تمہارے اور لیلی کے لیے جو کچھ کر سکا میں ضرور کروں گا۔ میں اور زیادہ محنت شروع کر دوں گا اور تمہارا نام اسکول سے کٹنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے دگنی تگنی محنت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ للو پریشانی کے عالم میں گھر سے چلا جاتا ہے اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ راستے میں اسے اس کا کبوتر دوست راجو ملتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے، کیسے ہو میرے دوست للو؟ تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو اور تم تو رو بھی رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟
यार घर के हालात पहले ही बहुत अच्छे थे, मगर जब से तुम्हारी भाभी लिली बीमार हुई है, तमाम तर आमदनी उस पर ही खर्च हो जाती है और कोई रकम नहीं बचती, और घर में बहुत तंगी आ चुकी है। यहाँ तक के घर में फाके भी हैं मेरे दोस्त। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ स्कूल वालों ने किटी को भी ये कह दिया है कि अगर तुमने फीस इस माह अदा ना की तो वो किटी को स्कूल से निकाल देंगे। अब समझ नहीं आ रहा दोस्त मैं क्या करूं। तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? फिर राजू कबूतर कुछ रकम उसे उधार दे देता है, उसे तसल्ली देता है। मेरे दोस्त, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस रकम को जब तक चाहो रख सकते हो और इसको इस्तेमाल करो, और बच्ची की फीस भी ज़रूर अदा कर दो। राजू उस रकम में से किटी की फीस अदा कर देता है और कुछ रकम जो बचती है उससे बिजली की दवाइयाँ आ जाती हैं और नए खेत खरीद लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदन अच्छी हो सके। लल्लू घर जाकर किटी से मिलता है और वो बहुत खुश होता है और बच्ची से कहता है, चिड़िया मेरी प्यारी कीटी बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। तुम्हें कोई स्कूल से नहीं निकाल सकता। अब तुम सुबह आराम से स्कूल जाओ और दिल लगा कर पढ़ना, और हमारा सर कभी झुकने मत देना बेटा। जी पापा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं दिल लगा कर पढ़ूंगी और पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। मैं कभी भी आपका नाम खराब नहीं करूंगी। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। लल्लू ने जो खेत उगाया होता है उससे दोबारा उनकी आमदनी अच्छी हो जाती है और उनके घर के हालात बेहतर होने लगते हैं। अब लीली भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और दोबारा लल्लू के साथ खेतों में काम करना शुरू हो जाती है। और लल्लू अपने दोस्त राजू के पास जाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। लल्लू अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, राजू दोस्त, यार तुमने मेरा बड़ा ही साथ दिया, और मेरा पर बहुत बुरा वक्त चल रहा था। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी मेरी जरूरत हो तो यार मुझे जरूर बताना, और बताते हुए बिल्कुल मत शर्माना। और साथ में राजू के पैसे भी वापस कर देता है। फिर दोबारा से लल्लू, लिली और किटी बहुत अच्छी, खुशहाल और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारने लगते